بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی فاطمی دور حکومت میں ہر عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن رافضیوں کا ایک گروہ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قبہ مبارک کے اندر جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ناگہاں ایک سائل اس قبہ میں داخل ہوا اور یہ کہا کہ کون ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں مجھے کھانا کھلا دے۔ ایک بوڑھی خبیث نے اس سائل کو اپنے گھر لے جا کر سائل کی زبان کاٹ ڈالی اور اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ لے، یہ ہے ابوبکر کی محبت کا بدلہ۔ سائل اپنی زبان کو ہاتھ میں لیے مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شہین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت سے مشرف ہوا۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس شخص کی زبان اس کے منہ میں رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے رکھ دی۔ اس کے بعد سائل بیدار ہوا تو اس کی زبان اس کے منہ میں بدستور پہلی جیسی ہی ہو گئی اور کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ پھر سائل نے سال بھر کے بعد عاشورہ کے دن اسی قبہ میں جا کر کھانے کا سوال کیا تو ایک نوجوان اس کو اپنے گھر لے گیا اور سائل کو کھلا پلا کر اس کا بہت زیادہ اعزاز کیا۔ سائل نے تعجب سے پوچھا کہ گزشتہ سال جب اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کھانے کا سوال کیا تھا تو میری زبان کاٹی گئی تھی، اور اس سال میرا اس قدر اعزاز کیا جا رہا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، اے شخص جس نے تیری زبان کاٹی تھی وہ میرا باپ تھا۔ تیری زبان کاٹتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو مسح کر کے بندر بنا دیا۔ چنانچہ دروازے کا پردہ ہٹا کر اس جوان نے سائل کو دکھا دیا کہ گھر میں ایک بندر بندھا ہوا بیٹا ہے۔ اس کے بعد نوجوان نے سائل سے کہا، تم نے جو دیکھا اس کو لوگوں سے چھپانا، اور یہ کہا اس کا انجام دے کر ہم لوگوں نے رافضی مذہب سے توبہ کر لی ہے۔ یہ کوئی جھوٹی موٹی واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو اہل سنت والجماعت کی مشہور کتاب زواجر میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب الصواعق المحرکہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو تحریر کیا ہے۔ زواجر میں ایک دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے کہ حلب میں ایک آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو شہر کے چند نوجوانوں نے اس کی قبر کھود کر دیکھا تو قبر میں ایک سور پڑا ہوا تھا۔ نوجوانوں نے اس کو گھسیٹ کر قبر سے نکالا اور اس کو آگ میں جلا ڈالا۔ ایک اور واقعہ حجت اللہ علی العالمین میں بھی لکھا ہے کہ حلب میں ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی اس سے کھلواڑ کرنے لگا، مگر اس مسلمان نے نماز نہیں توڑی اور نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پوری کر لی، اور جیسے ہی اس نے سلام پھیرا فوراً ہی کھلواڑ کرنے والے کا چہرہ خنزیر کی شکل کا ہو گیا اور وہ جنگل کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمارے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عزت و تکریم اپنی دل سے کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی گستاخی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔